السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے میری ویورز کو عید مبارک۔ بہت لیٹ عید مبارک کہہ رہی ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ بی جان جو تیار ہو کر ان کے کمرے میں آئی تھی تاکہ انہیں چلنے کا کہہ سکے، رمل کا ادیان پر رعب اور ادیان کا بات ماننا دیکھ چکی تھی، تبھی دونوں کے صدقے جاتی بولی، دیکھ لو ممتاز کہا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ نالائق بہن سے نفرت کرتا ہے اور دیکھو حقیقت یا نکلی، یہ تو اس کی ایک گوری پر ڈرتا ہے۔ ہم سب کو کیسے ان دونوں نے اتنے سال پاگل بنایا۔ داجان ہنستے ہوئے بی جان سے بولے تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، جبکہ مہرین بیگم مسکراتے ہوئے ادیان اور رمل کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی نظروں میں ان کی نظر اتارتے ہمیشہ ایسے رہنے کی دعا دے رہی تھی۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری ہونے والی بابی تو بہت خوبصورت ہے۔ ایسے ہی نہیں میرے لالا پاگل، آپ کے پیچھے۔ افشین نے اردل کو لا کر رمل کے ساتھ بٹھایا تو وہ اردل کے کان میں شرارتی انداز میں بولی، جس پر اردل کے گال گلابی ہوئے، اے لڑکی میری دوست کو چھیڑتی ہے، شرم کر۔ افشین جو پاس ہی بیٹھے ہونے کے سبب رمل کی بات سن چکی تھی، ایسے مصنوعی گوری سے نوازتی بولی، جس پر رمل نے دانتوں کی نمائش کرتے سے دیکھا، لو بھائی خان، آج سے میری پوتی تمہاری بہو ہوئی۔ میں تو بس تم سے دوستی مضبوط کرنا چاہتا تھا، پر چاہے وہ افشین کے ذریعے ہوئی ہوتی یا اردل، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اردل بھی مجھے افشین کے برابر ہے۔ جیسے ہم سب کو افشین عزیز ہے، ویسے ہی اردل بھی عزیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، میری پوتی کی آنکھوں میں اگر تمہارے پوتے کی وجہ سے آنسو آئے نا تو پھر تمہارا پوتا میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ افشین کے دادا جان سے گلے لگتے بولے تو ان کی باتوں پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، جبکہ اردل کی آنکھوں میں ان کے پیار اور محبت پر آنسو آئے تھے۔ تم بے فکر رہو یار، میں اسے بہو نہیں پوتی بنا کر ہی لے جاؤں گا، جیسے ہمیں ہماری رمل ہے نا، ویسے ہی اردل پیاری ہوگی، وعدہ رہا۔ داجان کے وعدہ دینے پر سب کو اطمینان ہوا۔ میرے خیال سے اب ادیان کو اندر بلا لینا چاہیے اور نکاح خواہ کو بلا کر بھی نکاح کی رسم ادا کرتے ہیں۔ بی جان ادیان کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ باہر گاڑی میں بیٹھا بے چین ہو رہا ہوگا۔ افشین کے گھر والوں نے تو اسے کہا تھا اندر آنے کو، اور شاید وہ آ بھی جاتا، مگر رمل کا حکم تھا کہ اندر نہیں جانا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انکار کرتے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ جی بالکل، بلائیے ادیان بیٹا کو، میں ذرا مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، افشین کے والد بولے، جبکہ نکاح کے ذکر اور ادیان کے اندر آنے کا سن کر اردل کا دل زوروں سے دھڑکنا شروع ہوا تھا، ساتھ ہی جسم میں بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ ہیلو خان جی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ نکاح کی رسم خیر و عافیت سے ہو گئی تھی اور ادیان کی روح پرسکون ہو گئی تھی، جبکہ نکاح ہوتے ہی رمل نے باہر لان میں جا کر اسکان کو کال ملائی تھی۔ یہ اس کی آج کے دن میں اسکان کو چوتھی کال تھی، اور چوتھی مرتبہ بھی اس نے وہی فقرہ دہرایا تھا جو پہلی پر کہا تھا، جی خان کی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور طبیعت بھی ٹھیک ہے، تم سناؤ، رشتہ دیکھنے چلے گئے تم لوگ؟ اسکان نے پوچھا۔ لو جی، دیکھنے جانا کیا، ہم دیکھ بھی چکے اور تو اور ماشاءاللہ سے نکاح بھی ہو گیا ہے میرے لالا کا۔ آپ کو یہی تو بتانا تھا کہ آپ کے ماضی کے دوست، حال اور مستقبل کے سالے کا نکاح ہو گیا ہے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اسکان کے چہرے کی مسکراہٹ جو رمل سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر تھی، غائب ہو گئی تھی۔ ہو گیا نکاح؟ اس نے پوچھا، جبکہ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے نکلی ہو۔ ہاں جی، ہو گیا ماشاءاللہ سے، رمل نے بنا اس کا لہجہ نوٹ کیے خوشی سے کہا۔ مبارک ہو تمہیں رمل، تمہارے لالا کو اس کی محبت مل گئی، اس نے بمشکل سے فقرہ کہا تھا، جبکہ آنکھوں سے 2-3 آنسو ایک ساتھ گرے تھے۔ ہاں جی یہ تو ہے، آپ کو پتہ ہے میری بابی بہت پیاری ہے، ایسے جیسے کوئی حور پری ہو، بہت خوبصورت ہے وہ، اور ان کا نام بھی بہت پیارا ہے۔ اردل رمل کو خوشی سے اسے اپنی بابی کے بارے میں بتانے لگی، مگر وہ سن کہاں رہا تھا۔ خان جی آپ سن رہے ہیں نا؟ مجھے دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہ محسوس کرتے اس نے تھوڑی اونچی آواز میں پوچھا تو وہ ہوش میں آیا۔ رمل، میں بعد میں بات کروں گا میری جان، ابھی مجھے ضروری کام ہے، وہ اسے کہتا فون بند کر گیا، جبکہ رمل حیران ہو کر فون کو دیکھنے لگی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے خود سے پوچھا اور پھر کندھے اچکا کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دوسری طرف اسکان نے کال کاٹ دی۔ فون کٹ کرنے کے بعد فون بیڈ پر پھینک دیا تھا اور پھر کچھ دیر کسی اسٹیچو کی طرح کھڑا رہا، ایسے جیسے کچھ سوچ رہا ہو یا کچھ یاد کر رہا ہو۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ ایک دم نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کسی بچے کی طرح
रोने लगा। रोते हुए इसकी जुबान पर एक ही फिक्रा जारी था, बहुत बेहिस और पत्थर दिल हो तुम। अदनान खान, बहुत बेहिस हो तुम। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम उड़ो, तैयार हो जाओ अपने यूनी फंक्शन पर। इसने फंक्शन पर जाने से मना कर दिया था क्योंकि इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि चाची लोगों को घर छोड़कर वो यूनी चली जाए, जबकि इसके इनकार पर नौशा बेगम बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तभी इसे तैयार होने का कहने लगी। पर चाची, आप लोग अगर घर में अकेले होंगे अच्छा नहीं लगेगा। वो इनके साथ सोफे पर बैठकर उनके सीने से लगकर बोली। लो जी, कहाँ अकेले होंगे, मैं होंगी, जाबिर होगा मेरे साथ और आबिश होगी। फिर भला कैसे हम अकेले हुए। तुम जाओ मेरी जान, एंजॉय करो, फिर वापस घर ही आना है ना। वो इसके बाद सहलाते प्यार से बोली। हाँ अरीश, जाओ यार, मज़े करो, हम लोग अभी कुछ दिन यहाँ ही हैं। जाबिर भी बोला, जबकि आबिश ने इसकी बात पर हामी सर हिलाया। अच्छा चले, फिर मैं तैयार होती हूँ, पहले ही 3 बज गए हैं। वो नौशा बेगम से दूर होकर बोली और जल्दी से जियाम के कमरे की जानिब बढ़ी, जबकि इसकी पीठी देखकर वो तीनों हंसे थे। कहाँ हो यार, और कितनी देर लगेगी तुम्हें पहुँचने में? फ़ोन की स्पीकर से नूर की आवाज़ उभरी। बस यार, आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो। फ़ोन को स्पीकर पर लगाकर गोद में रखते इसने अपने कानों में कांटे डालना शुरू किए, जबकि इसके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा जाबिर इसे देखकर मुस्कुराया था, जो आधा तैयार होकर घर से निकल आई थी और अब गाड़ी में बैठी बाकी की तैयारियां पूरी कर रही थी। मैं क्यों इंतज़ार करूँगी, मैं तो खुद अभी नहीं पहुँची, मुझे तो खुद देर है अभी। नूर के जवाब पर अरीश और जाबिर दोनों ने हैरान होकर फ़ोन की जानिब ऐसे देखा जैसे इन्हें नूर फ़ोन में नज़र आ रही हो। क्या तुम अभी तक खुद पहुँची नहीं और मुझे कोई चौथी मर्तबा कॉल करके पूछ रही हो कितनी देर है, कितनी देर है? अरीश ने बेयकीनी और गुस्से से कहा। यार, मुझे हफ्सा की कॉल आ रही हैं बार बार, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जल्दी पहुँचो ताकि वहाँ जाकर हफ्सा के साथ मिलकर वो जो चार्ट हमने बनाए थे इन्हें लगा सको। वो कह रही है सिर्फ सर फुरकान बार बार आकर कह रहे हैं कि चार्ट लगाएं। वो बेचारी अकेली लगा देते, मगर चार्ट जिस अलमारी में रखे हैं इनकी चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी पहुँचो। नूर ने तफसील से बात बताई तो अरीश ने जाबिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा। अच्छा अच्छा, मैं पहुँच रही हूँ, बस 5 मिनट तक वहाँ होंगी। अरीश ने कहा। ओके पहुँचो, मैं भी 15-20 मिनट तक पहुँचती हूँ टैक्सी लेकर, क्योंकि अहमद भी जल्दी चले गए थे। इन्होंने एक बार रिहर्सल करनी थी और हाँ, तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज़ है और साथ अहमद के लिए भी। नूर के सरप्राइज़ वाली बात करने पर वो चौंक गई। क्या है? इसने पूछा। बता दूंगी तो सरप्राइज़ कैसा, वहाँ पर पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, यूनी में मिलते हैं, नूर ने कहकर फ़ोन कर दिया, जबकि अरीश भी फ़ोन को बैग में रखकर चूड़ियाँ पहनने लगी। आ गई। अरीश को छोड़कर वो घर आया तो लॉन्च में नौशा बेगम के साथ बैठकर एलसीडी पर ड्रामा देखती आविश ने पूछा। जी आ गया। जाबिर इनके सामने वाले सोफे पर बैठता बोला। जियाम लाला कहाँ है? नज़र नहीं आ रहे, इसने पूछने के साथ इधर उधर नज़रें दौड़ाते जियाम को ढूंढना चाहा। वो थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, कह रहे थे कि ज़रूरी काम है, आविश ने जवाब दिया। तुम दोनों भी कहीं घूमने चले जाओ, जब से शादी हुई है घर पर ही हो। अब इस्लामाबाद आए हो तो चलो इसी बहाने थोड़ी आउटिंग कराओ। नौशा बेगम इन दोनों को देखते बोली तो इन दोनों ने हैरान होकर इन्हें देखा। हम कैसे चले जाएं आपको अकेला छोड़कर? आविश ने कहा। लो जी, मैं क्या कोई छोटी दूध पीती बच्ची हूँ जैसे डर लगेगा? जाओ, जाकर घूम फिर आओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, मज़े का खाना खाओ, किसी मॉल में जाओ, शॉपिंग करो, मज़े करो। अभी दिन है घूमने फिरने के, फिर बाद में बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों में ही उलझ जाता है इंसान। नौशा बेगम बोलकर चुप हुई, जबकि बच्चों वाली बात पर जहाँ आबिश शर्माई वहीं जाबिर ने मुस्कुरा कर इसे देखा। क्या है, अभी भी बैठे हो? जाओ ना, फिर रात हो जाएगी तो कहोगे कि अब नहीं जाना। इन्हें यूं ही बैठा देख के वो बोली तो जाबिर खड़ा हुआ। ठीक है जाएंगे, लेकिन आप भी उठे, क्योंकि आपको छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो इनके पास जाकर साथ इनके सामने अपना हाथ करता बोला। लो वाला, मैं क्यों जाऊं? कबाब में हड्डी बनती मैं अच्छी लगूंगी क्या? तुम दोनों जाओ, मेरा क्या काम तुम दोनों के साथ? वो ना में सर हिलाते बोली। मोरे उठ जाए ना, आप भी साथ चले, और कोई कबाब में हड्डी वड्डी नहीं हो आप, बल्कि आपके साथ और मज़ा आएगा। अगली बार हम अकेले चले गए थे, फिर अभी आप साथ चलो। आविश भी इनसे बोली तो मुस्कुरा पड़ी। अच्छा भाई, मैं भी चलती हूँ अब, खुश चलो, अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, मैं भी कपड़े बदल लूँ। वो जाबिर का हाथ पकड़कर खड़े होते बोली तो इन दोनों ने मुस्कुरा कर ओके बॉस कहा, जिस पर नौशा बेगम की मुस्कुराहट और गहरी हुई। कहाँ रह गई थी यार तुम इतनी देर से? अरे माशाल्लाह, आदमी अभी आए हैं, मैं सदके जाऊँ मेरे गोल गप्पे के
ادھر وہ اور ماسی کے پاس نور جیسے ہی اس کے پاس آئی وہ پہلے تو غصے سے اس پر بھڑکنے لگی، مگر اس کی گود میں احد کو دیکھ کر اس کا سارا غصہ بھاگ گیا۔ ارے واہ ماشاء اللہ، دیکھو تمہارے پاس کتنی آسانی سے چلا گیا، ورنہ یہ تو کسی کے پاس آتا ہی نہیں۔ عریش کے بازو آگے کرنے پر احد بھی خوشی سے اس کی گود میں چلا گیا، جس پر نور خوش اور حیران ہوتی بولی آئے گا کیوں نہیں، آخر کو ماسی ہوں اس کی۔ وہ احد کے گال پر پیار کرتی بولی تو احد صاحب شرما کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئے، جس پر ان دونوں نے کہکے لگائے۔ اچھا عریش، احمد کو کہیں دیکھا کیا تم نے؟ مجھے نظر نہیں آ رہے وہ کہیں پر، اور پھر ان کا فون بھی میرے پاس ہے، گھر بھول آئے تھے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی عریش سے بولی، جبکہ ادھر ادھر دیکھنے پر بھی اسے احمد کہیں نظر نہ آیا۔ آتا بھی کیسے، ساری یونٹ تو گراؤنڈ میں جمع تھی، ان سب میں سے اسے احمد کہیں نظر نہ آیا۔ یار وہ اس وقت ہال میں ہوں گے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے سب اسٹوڈنٹ کو وہاں جاتے دیکھا ہے، جنہوں نے آج ڈرامے وغیرہ کرنے ہیں، شاید پلے وغیرہ کے لیے تیار ہو رہے ہوں۔ عریش احد کو تبکتی اس سے بولی، اچھا چلو پھر ہال میں چلتے ہیں، ان کو فون دینا ہے ان کا۔ وہ اس سے بولی تو عریش سر ہلاتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے یار تم تو آج قیامت ڈھا رہی ہو، اتنا بناؤ سنگار، واہ جی واہ، چوڑیاں، کانٹے، پائل اور ہلکا سا میک اپ، خیر تو ہے نا عریش؟ کہیں آج یونی کے لڑکوں کو گھائل کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ ہال کی جانب جاتے ہوئے وہ عریش کو غور سے دیکھتی بولی تو عریش ہنس پڑی۔ بس کر دے یار، تجھ سے کم پیاری لگ رہی ہوں، اسے دیکھتے ہی بولی، جس نے پستہ کلر کی لانگ فراک زیب تن کی ہوئی تھی اور ساتھ گولڈن کلر کا حجاب کیے چہرے کو ہلکا سا میک اپ ٹچ دیا ہوا تھا۔ ہاں وہ تھی تو سانولی مگر بہت پرکشش سی لگ رہی تھی، پیاری مگر سچی۔ یار تم پر یہ پرپل کلر کا فراک بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کی فراک کو دیکھ کر بولی، جس کے بارڈر پر تلے کا کام کیا ہوا تھا۔ عریش نے فراک کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر سیٹ کیا ہوا تھا اور ساتھ کا کاپر کلر کی شال بھی اچھی طرح سے بائیں کندھے پر سیٹ کی ہوئی تھی۔ عریش یہ کہ اس کی سفید سرخی مائل رنگت پر پرپل کلر بہت کھل رہا تھا، اور پھر دوپٹے اور شال کو اس نے جس طرح سیٹ کیا تھا اس سے وہ بہت زیادہ گریس فل لگ رہی تھی۔ نور کی بات غلط نہیں تھی، یونی کے سب لڑکے اسے ہی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے تو وہ اسے پہلے بھی تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے بات بھی کر سکے، کیونکہ اس نے اپنی پرسنالٹی میں سب کے لیے ایک رعب اور دبدبا رکھا تھا، جس سے وہ لڑکے اس سے بات کرتے ڈرتے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی تو وہاں ہوتے شور سے ایک پل کے لیے انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹ جانے کا ڈر لاحق ہوا۔ یار یہاں کتنا شور ہے، کیا یہ لوگ مچھلی بازار لگا کر بیٹھے ہیں یہاں؟ عریش نے احد کے کانوں پر ہاتھ رکھتے اسے شور سے بچانا چاہا، اور ساتھ ہی نور کے قریب ہوتے اسے کہا، جو احمد کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں ادھر ادھر گھما رہی تھی، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا یہاں پر موجود لڑکوں پر ڈورے ڈالنے آئی ہو، خاص کر احمد پر؟ ابھی وہ دونوں آگے جا کر احمد کو دیکھتی کہ منہاج ان کے سامنے آتی ان سے بولی، اس کی بات دونوں کو ہی آگ لگا گئی تھی۔ ایکسکیوز می، زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ یہ جو ابھی تمہاری پڑپڑ زبان چل رہی ہے نا، اسے میں کاٹ کر رکھ دینا ہے۔ نور تو نہیں مگر عریش ضرور بولی تھی، جبکہ اس کا غصے بھرا لہجہ ایک پل کے لیے مہناز کو ڈرا گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے اکڑ کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھمکی دو، تم 2 ٹکے کی لڑکی! رکو تمہیں میں بتاتی ہوں۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی اس پر ہاتھ ڈالنے لگی۔ اس سے پہلے عریش اس کا ہاتھ روکتی نور اس کا ہاتھ روک کر ایک طرف جھٹک چکی تھی، اور پھر اگلے ہی پل ہال میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی، جس سے پورے ہال میں ہوتا شور بند ہوا تھا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ہم نہیں، تم ہو 2 ٹکے کی لڑکی، جس کو لڑکوں پر ڈورے ڈالنے کا شوق ہے، تبھی تو اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر بنا لڑکوں کے آگے پیچھے گھومتی ہو۔ تھپڑ مارنے والی نور تھی، جبکہ مناز گال پر ہاتھ رکھ کے اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی ہمت کیسے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ کسی پاگل کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی بڑا نقصان پہنچاتی، کسی نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ دور ہٹو پاگل لڑکی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور، جس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی، اپنے پاس سے احمد کی آواز سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو احمد کو اپنے سامنے کسی ڈال کی طرح کھڑے پایا، جبکہ وہ منہاج کو اپنے غصے سے ہوئی لال آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ احمد، تم اس لڑکی کا ساتھ دے رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ کتنی کریکٹر لیس ہے، لڑکوں کو اپنے پیچھے لگانا جانتی ہے، تمہیں بھی اپنے پیچھے لگانا چاہتی ہے۔ منہاج نے اپنی گندی زبان سے گند بکنا شروع کیا، جبکہ اس کے الفاظ عریش، نور اور احمد تینوں کو غصہ دلا رہے تھے۔ بکواس بند کرو گھٹیا لڑکی، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں اپنی زبان سے ایک بھی غلط لفظ نکالا تو میں جتنا نرم اور اچھا نظر آتا ہوں نا، یقین کرو
اگر بات میری بیوی پر آئے تو مجھ سے برا اور سخت انسان کوئی نہیں ہوتا۔ وہ نور کو اپنے بازو کے حصار میں بھرتا بولا، جبکہ اس کے لفظ بھی میری بیوی پر منحاس کا رنگ اڑاتا اور ساتھ ہی حال میں موجود سب لوگوں کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی تھی۔ کیا بیوی؟ مہناز سے بولنا مشکل ہوا۔ ہاں بیوی، اور میرے بچوں کی ماں بھی، وہ اسے جتاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی عریش سے ہاتھ کو پکڑا جو اس کے غصے سے بولنے پر ڈر کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ تو ایک ایک کرتے منہاس کے ساتھ ساتھ سب کو جھٹکے دے رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ یہ سانولی سی لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے احمد کے قریب ہوتے کہنا چاہا، مگر اس کی ایک گوری پر ہی منہاس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے تھے۔ تمہیں نظر آتی ہوگی سانولی، مگر میرے لیے میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، آج کے بعد مجھے نہ تو میرے آس پاس نظر آنا اور نہ ہی میری بیوی کے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ منہاس سے کہتا نور اور احد کو ساتھ لیے وہاں سے جانے لگا، ساتھ ہی عریش کو بھی آنے کا اشارہ کر گیا۔ بری ہوئی مس مہناز تمہارے ساتھ، اور مجھے تم جو برا بلا کہہ رہی تھی نا، تو میری بھی سن لو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی۔ آئی بڑی مجھ پر انگلی اٹھانے والی، وہ مہناز کو گھورتی ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے مہناز بھی حال میں موجود سبھی لوگوں کی خود پر مذاق اڑاتی نظریں محسوس کرتے وہاں سے چلی گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا نا کہیں؟ احمد اسے ایک خالی کلاس میں لے آیا تھا اور پھر اسے ایک چیئر پر بٹھاتے پریشانی سے پوچھا، جبکہ آج اس کی گود میں ہی تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ آخر جس کے پاس آپ جیسا شوہر ہو وہ بلا کیسے ٹھیک نہیں ہوگی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو احمد بھی مسکرایا اور آگے کو جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اوہ سوری، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کیری آن رہو، میں ذرا سرفرقان کی بات سن کر آؤں۔ عریش جو ان کے پیچھے اب کمرے میں داخل ہوئی تھی، احمد کو نور کے ماتھے پر کس کرتا دیکھ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتی شرارتی انداز میں بولی اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے نور خواہ مخواہ شرمندہ ہوئی تھی۔ یونٹ کے اسٹوڈنٹس نے جو پلے کرنے تھے انہوں نے کر لیے تھے، اور اب سب کو جاننا تھا کہ آخر گانا گانے کون سے سنگرز آئے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ آج کانسرٹ کون سے سنگرز کریں گے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور یونٹ کے سب اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں جمع تھے اور وہیں پر بنائے گئے اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں پر ابھی شو شروع ہونا تھا۔ کون سا سنگر آیا ہوگا یار؟ مجھے تو بہت بے چینی ہو رہی ہے کہ آخر کون آیا ہوگا۔ نور اور عریش اسٹیج کے قریب ہی تھی۔ نور چیئر پر بیٹھی تھی جبکہ عریش کھڑی تھی۔ مجھے بھی تجسس ہے کہ کون آیا ہوگا، عریش نے نور سے کہا، اور تبھی وہاں پر جلتی ساری لائٹس آف ہوئی تھی جس سے ہر طرف آؤ کا شور بلند ہوا، مگر 2 منٹ بعد پھر سے لائٹس آن ہوئی تو اسٹیج پر زیام اور ارمغان ایک ہاتھ میں مائک تھامے دوسرے سے ان سب کو ہاتھ ہلاتے نظر آئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے پوری یونی ان کے ناموں کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ یہاں کا شور دیکھ کر نور نے شکر کیا کہ احمد احد کو گھر چھوڑنے چلا گیا تھا، ورنہ وہ تو شور سے ڈر جاتا۔ عرشی دیکھو یار، مجھے یقین نہیں ہو رہا میرے سامنے زیام خان کھڑا ہے۔ اف مجھے چونٹی کاٹ یار، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ نور اسٹیج کی جانب دیکھتی بولی، جبکہ عریش خود حیران تھی زیام اور ارمغان کو سامنے دیکھ کر۔ ہائے ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ ارمغان اور زیام ایک ساتھ بولے تو پھر سے اب اسٹوڈنٹ کا شور بلند ہوا۔ مجھے لگتا ہے آج میں بحری ہو کر گھر جاؤں گی، عریش کانوں میں انگلیاں ڈالتی بولی تو نور نے قہقہہ لگایا۔ پہلے تو زیام اور ارمغان دونوں نے اپنا ساتھ گانا گایا اور پھر زیام اسٹیج سے اتر گیا، جبکہ ارمغان اکیلا اپنا ہال میں ہی ریلیز ہوا سانگ گانے لگا۔ اس کی خوبصورت آواز پر سبھی اسٹوڈنٹ جھوم رہے تھے۔ عریش خود اسے دیکھتی بڑی خوشی سے اسے سن رہی تھی، جبکہ زیام جو سائڈ پر کھڑا تھا عریش کو ہی گھور رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور عریش کا نمبر ڈائل کیا، وہ جو ارمغان کا سانگ سننے میں مگن تھی۔ ہاتھ میں پکڑے فون کی وائبریشن پر چونکی اور فون کو اسکرین سامنے کی جہاں پر مسٹر کھڑوس کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے حیران ہو کر زیام کی جانب دیکھا جس نے کال کٹ کرتے اسے میسج کا اشارہ کیا تھا اور پھر ساتھ ہی اسے میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ عریش نے میسج کھولا تو میسج کچھ یوں تھا، یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی ہو نا، مجھے نظر آ رہا ہے، کچھ شرم کر لو، مجھے تو ایسے نہیں دیکھ رہی تھی، نہ کبھی دیکھا ہے۔ زیام کا میسج پڑھ کر عریش نے آنکھیں گھمائیں اور ٹائپنگ شروع کی۔ اس کا میسج کچھ یوں تھا، جو دیکھنے کی چیز ہے اسے ہی دیکھوں گی نا، اب آپ کو دیکھ دیکھ کر تو میں پک چکی ہوں، اسی لیے جیسے روز نہیں دیکھتی اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں۔ اس کا میسج دیکھ کر زیام نے اسے دیکھا، جس پر عریش نے اسے آگے سے منہ چڑھا دیا، جبکہ زیام بس غصہ پی کر رہ گیا۔
کیسی ہیں آپ؟ ارمغان کے بعد زیام کی پرفارمنس آئی تو وہ سائڈ پر ہو گیا، اور چونکہ عریش اور نور اسٹیج کے پاس تھی تو ارمغان عریش کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آج آپ بھی آ رہے ہیں؟ سچ میں بہت بڑا سرپرائز تھا میرے لیے، آپ وہ شکایتی انداز میں بولے تو ارمغان کو بہت پیاری لگی۔ بس آپ کو سرپرائز دینا تھا، وہ مسکرا کر بولا تو عریش کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی، جبکہ ارمغان اسے نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ تم نے دیکھی ہے اس کی آنکھوں کی چمک، تم نے سنی ہے اس کی چوڑیوں کی کھنک، نزل ہے اس پر زمانے بھر کا حسن، اس کے پاؤں میں پانجیب، اور پانجیب فرش پر لگتا ہے جیسے بادل لہرایا رہا ہو عرش پر۔ اول درجے والی حسین لڑکی ہے وہ، جس کے گھسیوں نے مخمل کے ملائم ہونے پر آواز اٹھائی، سمندر کو جھوٹ ثابت کیا، اپنی آنکھوں کی گہرائی دیکھی، اس کی زلفوں نے ہواؤں سے دوستی کر لی، اس کے ہونٹوں نے گلاب کے سرخ ہونے پر تہمت لگائی، اپنی خوشبو سے پھولوں کا حق کھا گئی۔ کتاب دنیا سے خوبصورتی کا ورق کھا گئی، سرائی توڑ دی، اپنے جسم کی بناوٹ سے رنگ کھا گئی، وہ زمانے کے چہرے کی رونق سے۔ نعمتیں کائنات میں بہت سی ہیں، لیکن ایک چہرہ ہے جو کرتا ہے دنیا کو دنیا سے ایک طرف۔ یوں ہی نہیں، میں کہتا کہ وہ بہت حسین ہے، کبھی رکھ کر دیکھو اس کو ایک طرف اور چاند کو ایک طرف۔ اسے دیکھتے ہوئے ارمغان کو کچھ دن پہلے نیٹ پر سنی ایک غزل یاد آئی جو بالکل اس پر پوری اتر رہی تھی۔ عرشی، تم نے تو کہا تھا کہ تم ارمغان شاہ سے ملی اور سیلفی وغیرہ ہی لی تھی، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہو۔ نور، جو حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی، آخر بول پڑی، جس پر عریش ہنسی۔ ارے یار سوری، میں بتانا بھول گئی، اب ہم دونوں دوست ہیں، عریش نے کہا تو زیام اور نور اور زیادہ حیران ہوئی۔ اگر ایسی بات ہے تو بے وفا میرا انٹرو نہیں کروائے گی کیا؟ نور نے اس کے کندھے پر موقع مار کر کہا۔ اوہ ہاں یار، اچھا تو ارمغان جی یہ میری بہت اچھی اور پیاری سی دوست ہے، اور اس کا نام نور ہے۔ وہ نور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ اوہ، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس نور، ارمغان نے خوشی سے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کو اور زیام خان کو ریئل میں دیکھ رہی ہوں، آپ میرے سامنے ہیں۔ وہ گالوں پر ہاتھ رکھتی خوشی سے بولی تو ارمغان نے اس کی خوشی پر قہقہ لگایا، جبکہ عریش بھی ہنس رہی تھی۔ وہی اسٹیج پر پرفارم کرتا زیام گانا رہا تھا، مگر اس کا دھیان ان لوگوں کی جانب ہی تھا۔ عریش کو ارمغان کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتے دیکھتا اسے غصہ آ رہا تھا، جبکہ ارمغان جن نظروں سے عریش کو دیکھ رہا تھا وہ نظریں بھی زیام پہچان رہا تھا۔ اسے عریش کی بات سچ لگ رہی تھی کہ لگتا ہے ارمغان کا کرش عریش ہی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عریش کو ارمغان کے سامنے سے غائب کر دے۔ وہاں پر موجود اسٹوڈنٹس بھی تجسس میں تھے کہ آخر ارمغان اس لڑکی کو کیسے جانتا ہے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مینس، آج کا ایک گانا میں اپنی لائف کے سم ون اسپیشل کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سم ون اسپیشل یہاں ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب زیادہ برداشت نہ ہو سکا تو زیام نے اپنا گانا ختم کرتے سبھی اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب متوجہ کرتے کہا، جبکہ اس کی بات پر عریش، نور اور ارمغان بھی اسے دیکھنے لگے، جبکہ زیام کی نظریں عریش پر ہی تھی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے سم ون اسپیشل کو اسٹیج پر لانا چاہوں گا، وہ مسکرا کر کہتا عریش لوگوں کی جانب آیا۔ وہ جیسے جیسے ان کی طرف آ رہا تھا، عریش کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ساتھ ہی وہ نہ میں سر ہلاتی اسے اپنی جانب آنے سے روک رہی تھی۔ ارمغان، نور اور باقی سب بھی حیران تھے کہ وہ عریش کی جانب کیوں جا رہا ہے۔ عریش کے قریب پہنچ کر زیام نے پہلے ارمغان کو دیکھا، جس کے چہرے کی حیرانگی اور ناسمجھی زیام کو مزہ دے رہی تھی۔ سوری یار ارمغان، مگر میں اپنی جان کو لے کر جا رہا ہوں، وہ میٹھے انداز مگر تیکھے لہجے میں کہتا عریش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج پر لے گیا۔ یہ زیام خان عرشی کو کیوں لے کر گیا ہے اسٹیج پر؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اپنے سم ون اسپیشل کو لینے جا رہا ہے، نور نے حیرت سے کھڑے ہوتے ارمغان سے کہا، جو خود کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہلکی آواز میں بولی، جبکہ زیام نے اسے انسنا کیا تھا۔ تو ڈیئر آڈینس، یہ ہے میری سم ون اسپیشل، یعنی کہ میری ڈیئر اور لولی وائف۔ وہ سب کو دیکھتا بولا، جبکہ آخر میں اس نے ارمغان کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کے رنگ صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ یقین تو عریش کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ زیام نے ابھی اسے سب کے سامنے بیوی کہا ہے۔ منہاس جو وہیں پر تھی، اس کا منہ بھی کلا کا کلا رہ گیا تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے عریش کی کہی بات یاد آئی تھی، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی۔ ہاں واقعی اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ نہ کرے زیام سر، مذاق نہیں کرے، ایک لڑکی بولی تو زیام ہنسا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا،
اس نے کہا مگر سر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کی کزن ہے۔ وہاں سے ایک لڑکے نے پوچھا جس پر زیام نے مسکرا کر عریش کو دیکھا جو ابھی بھی سکتے کی حالت میں تھی۔ جی بالکل، عریش میری کزن ہی ہے، یہ میرے تایا جان کی بیٹی ہے اور ہم فرسٹ کزنس ہیں۔ زیام کی بات سن کر سب نے ہوٹنگ کی، جبکہ نور تو ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی دوست نے اس سے اتنا بڑا سچ چھپایا، اور ارمغان کی حالت تو نہ ہی پوچھو۔ تو سر آپ بتائیں نا، آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ کسی لڑکی نے پوچھا۔ مت پوچھے کہ میری میرج کیسی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی تھی، نہ لو تھی نہ ارینج تھی، ہماری تو شوکنگ میرج تھی، مطلب کہ ہماری شادی تھی اور ہمیں خود نہیں پتہ تھا۔ وہ تو نکاح کے وقت پتہ چلا کہ نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو سبھی ہنس پڑے۔ مگر سر ابھی تو لو ہو گیا ہوگا نا؟ پہلے وہ لڑکے نے پوچھا۔ ہاں نا، اب ظاہر سی بات ہے، شادی ہو گئی ہے تو لو بھی ہونا ہی تھا۔ زیام نے عریش کے کندھے پر بازو رکھتے اسے قریب کرتے کہا، جبکہ عریش نے تو نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہی تھی کہ زیام صرف دکھاوے کی خاطر سب بول رہا ہے، اور اس بات پر عریش کو دکھ ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑی خبر دے دی ہے آپ نے سر، ورنہ ابھی ارمغان شاہ کو ان کے ساتھ کڑا دیکھ کے ہمیں لگا کہ شاید ان کا کپل ہے۔